بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس کے ذریعے سے جو ہم علم لینے بیٹھے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارے عمل میں بہتری پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کو۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعہ کا بہت بابرکت دن ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی خیر کثیر جو سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اس کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے ان پچھلے سیشنز میں پہلی جو آیت ہے اللہ کے فضل سے اس کو مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم آج اپنی دوسری آیت کی طرف بڑھیں گے۔ لاسٹ ہمارا جو سیشن تھا وہ پہلی آیت ہی سے متعلق تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورۃ الکوثر میں امبیڈڈ ایک تھیم وہ ہے ایمان اور ایمان بالغیب کو مضبوط کرنا، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی کوششوں اور ان کے ثمر کے لیے اللہ پر بھروسہ اور توکل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس صورت کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور وہ ایمان جو کہ غیب میں ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو نعمتیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، کون کون سے کام ضروری ہیں اور ان کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ جن میں سے ایک بات کہ اس وعدے پر جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے اس پر پکا یقین کرنا، اور پھر یہ کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے پرہیز کرنا، کہ جن میں فتنوں کا شکار ہونے سے بچنا، کہ کہیں اس کا شکار ہو کر مرتد نہ ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ دین میں نئے نئے راستے نکالنے سے، ثواب کے لیے نئے نئے راستے نکالنے سے بچنا، اور یہ کہنا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس بات سے بچنا، اور پھر یہ کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ ساری باتیں ایسی تھیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ جو یہ کام کرے گا وہ بھی حوض کوثر سے محروم رہے گا، اور جو اس سے محروم رہا وہ بہت ہی بڑا محروم رہا۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں خوشی نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں جو پیاس ہے وہ نہیں بجھے گی، سیراب نہیں ہوگا، کبھی وہ آسانی نہیں آئے گی۔ تو آج ہم اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ دوسری آیت تک لے کر جائیں گے۔ اور پہلی آیت میں جو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو، اپنے پیغمبر کو جو خیر کثیر عطا کیا تھا، اس میں ان کے لیے تو یہ خیر کثیر ہے ہی ہے، اس میں ہمارا جو ہے وہ حصہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جو ہمارا مین تھیم ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے مایوسی اور غم میں کیسے اپنے آپ کو ان جو مایوسی اور غم ہے ان کا شکار ہونے سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو اطمینان اور سکون کی دولت سے ہمکنار کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت غم کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
کیسے جو ہے وہ ایک مثبت سوچ کی طرف ان کو ابھارا اور ان کا دھیان اور توجہ ادھر فوکس کرائی۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے پچھلے سیشنز میں دیکھ لی تھی۔ آج ہم اسی تھیم کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے مایوسی اور غم سے کیسے بچنا ہے اور اطمینان اور سکون کی دولت کیسے حاصل کرنی ہے، 2 طریقے سیکھیں گے اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سکھائے تھے۔ اور آیت میں جو نازل ہوئی تھی وہ یہ کیا ہے کہ سیکنڈ آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اگر اس کا ہم ترجمہ دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ کے حساب سے تو یہ کیا بنے گا؟ تو نماز ادا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ تو اس لحاظ سے اس آیت میں سے ہم اپنے لیے جو سبق ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں جو ہمارے آج کے علمی مقاصد بھی ہوں گے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم نے ہر مسئلے کا حل نماز کے ذریعے سے تلاش کرنا ہے، اور نمبر 2 قربانی کی اصل روح کو اپنانا ہے، کیونکہ نماز اور قربانی یہ 2 ایسے بگ فیکٹرز ہیں، یہ 2 ایسے طریقے ہیں جن سے انسان ناممکنات کا حل نکال سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ یہی 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو سکھائے تھے، اور اللہ کی یہ سنت آج ہمارے سامنے ہے اس آیت کے ذریعے سے، اور ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے ان کو اپنانا ہے، اور دراصل یہ کیا طریقے ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں قوت ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مستقبل کے اوپر ایک خوش آئند نظر ہوتی ہے وہ بھی کیسے اس میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ نے آپ کو اتنا خیر کثیر دے دیا ہے تو پھر آپ کیا کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ایک بات تو جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ یہ سورت جن حالات میں نازل ہوئی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور آپ کے اس غم میں اپنے شریک ہونے کے بجائے الٹا اس پہ سیلیبریشن کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ تو اس حالت میں، ان نامساعد حالات میں، غم کے اور سختی کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الکوثر عطا کی تھی۔ اسی غم اور اتنے صدمے کے حالت میں، اور جبکہ اپنے جو ہے وہ ٹھوکر لگائیں، اپنے جو ہے وہ ساتھ نہ دیں، اپنے جو ہے وہ دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں، یا پھر یہ کہ آپ ہی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو سکون دے گی؟ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے گی؟ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو اس غم کا مقابلہ کرنے میں مدد دے گی؟ کیونکہ یہ غم ہی ہے نا جس کا مقابلہ ہم نہیں کر پاتے، تو لوگ جو ہیں ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اسی غم میں جو نقصان ہو جاتا ہے انسان کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور فائدہ ان کو نصیب ہو بھی جائے تو وہ بھی وہ نقصان جو ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی، تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، ان کو کوئی اور فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹول دیا ہے یہاں پر وہ ہے ذکر کا۔ پیچھے بات آئی تھی ایمان لانے والوں کی، جو ہم نے پچھلا سیشن کیا تھا وہ کیا تھا، ایمان والوں کی بات تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا۔ ہم نے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سورۃ النساء کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آج اسی سے آگے ایک اور آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ بات مان جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کو کبھی جو ہے وہ سیدھا نہیں ہونے دیتے، ڈاؤن، ان کا ڈاؤن فال اتنا نہیں ہوتا کہ بالکل نیچے ہی گر جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا، یہاں پر یہ نہیں کہا ان، کیا کہا، الا، خبردار، کوئی اس بات میں شک نہ کرے کہ اللہ کے ذکر سے کیسے اطمینان آ سکتا ہے، انسان کی پریشانی غم تو کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دراصل اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو غموں سے نکالتا ہے، انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے، انسان کو اطمینان دیتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے، اس کو سکون نصیب کرتا ہے۔
اسی لیے یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تو یہاں پر کہی ہے نا، یہاں اللہ کے رسول کو کہی ہے، کیا کہا؟ فصلی۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیے۔ اکیلا حکم ہے کیونکہ آپ سے بات کی جا رہی تھی۔ اس صورت میں کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سنگولر کے صیغے میں آپ ہی سے بات ہو رہی ہے، تو فصلی، تو کہا فصلی، تو آپ نماز پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ملاقات کے شرف سے ہمکنار کیا کوہ طور پر، تو ان کو بھی یہی کہا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فصلی، تو آپ نماز پڑھیں۔ اور اس نماز کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کے یاد کرنے سے، اللہ کی اس یاد سے آپ کے دل کو اطمینان آئے گا۔ وہ جو غم ہے، یہ جس میں کہ انسان کو ظاہر ہے جب بعض اوقات اپنا بہت پیارا چلا جاتا ہے، اور جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے محبت کے بہت گہرے رشتے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جس کے اوپر آپ کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، وہ چلا جائے تو انسان کے اوپر صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے غم سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، لیکن یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ان غموں کو، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا ٹول جو ہے وہ سکھا رہے ہیں، وہ طریقہ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ تو جب کوئی اپنا بہت پیارا زندگی سے چلا جائے تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اس کو یاد کرنے کی بجائے اس کی یاد تو تمہیں غم دے گی، اس کی یاد تو تمہیں مایوسی میں مبتلا کر دے گی، اس کی یاد تو تمہیں آئندہ مستقبل میں کسی اچھی چیز کی طرف دیکھنے نہیں دے گی، باقی سارے رشتوں سے تمہیں کاٹ دے گی۔ تم اس کو نہ یاد کرو، تم کس کو یاد کرو؟ تم اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کی یاد کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ صلاح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، صلاح جو ہے، جب اس کو ہم لیتے ہیں فصلی، تو اس کے ہم جو روٹ ورڈس نکالتے ہیں وہ دو نکالتے ہیں۔ کبھی ہم اس کو لیتے ہیں صاد لام یا کے ساتھ، اور کبھی ہم اس کو لیتے ہیں صاد لام واو کے ساتھ۔ یہ دونوں ہی روٹ ورڈس جو ہیں وہ صلاح کے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے وہ کیا لفظ بنتا ہے؟ صلاتن۔ اور یہ جو صلاتن ہے، اس میں کیا کچھ جو ہے وہ شامل ہے؟ اس میں نمبر ایک شامل ہے آپ کا دعا کرنا۔ آپ کا دعا کرنا، کس سے دعا کرنا؟ اللہ سے۔ اور جب انسان دعا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی یاد بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تحسین ہے، تبریک کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسی میں نشو و نما کا عنصر بھی شامل ہے، اور بڑھانا بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب ہم اس کو جو ہے وہ سواد لام یا کے ساتھ لیتے ہیں، تو پھر ہم سے دیکھتے ہیں کہ یہ صلاتن کے ساتھ آ گیا، صلواتن کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا۔ تو صلاتن اور صلواتن یہ کس کے لیے آ جاتا ہے؟ عبادت خانوں کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ ان سارے معنوں میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو صلات کا لفظ ہے، یہ سواد لام یا سلاؤن سے جو ہے وہ مشتق ہے۔ اب سلاؤن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ آگ کے لیے ایندھن۔ تو جو صلات ہے وہ صلہ ان سے نکلا ہے، اور اس کے لیے ایک عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے سلو رجل، کہ اس آدمی نے نماز پڑھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آدمی نے آگ کا جو ایندھن ہے اس کو جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے نماز پڑھی، لیکن کتنا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ صرف کہ اس آدمی نے نماز پڑھی، بات جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صلات ہے، یہ جو آگ ہوتی ہے اس کو بجھانے کا کام کرتی ہے، جلانے کا ایندھن، یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے صلاؤن کا۔ تو صرف کیا جلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں؟ یعنی صرف جو ہے وہ جب ہم نے برنر کو جلانا ہو یا کوکر کو جلانا ہو تو اس کے لیے ہمیں جو الیکٹریسٹی ہے اس کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے؟ آج کے دور میں تو یہ ہے، پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے آپ کو فیول کا یوز کرنا پڑتا تھا، ایندھن کا یوز کرنا پڑتا تھا۔ تو کیا صرف یہ آگ جلانے کے لیے یہ ایندھن استعمال ہوتا ہے؟ کچھ آگ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر جلتی ہیں، وہ غم کی آگ ہوتی ہے، وہ مایوسی کی آگ ہوتی ہے، وہ نقصان میں جل جانے کی آگ ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو انسان دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ جو انسان غصے میں ہوتا ہے وہ بھی ایک آگ ہوتی ہے جس میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوتا ہے، اپنا جگر جلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، کسی بھی ایسی ایموشنل سٹیٹ میں، ایسی جذباتی کیفیت میں جہاں انسان اپنے آپ ہی کو جلا کر خاک کر رہا ہو، اپنے آپ ہی کا نقصان کر رہا ہو، اس سے بچاتی ہے۔ وہ جو انسان خود کو ایندھن بنا رہا ہوتا ہے، اس کو ایندھن بننے سے جو ہے وہ بچاتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے انسان کو؟ پھر
اس طرح ایندھن بننے سے جو ہے وہ بچاتی ہے۔ تو فصلی یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کو اللہ یاد رکھتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا کے غموں میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو اکیلا ڈوبنے نہیں دیتا، اس کو تنہا نہیں کرتا، پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا کفر نہ کرنا، میرا کفران نہ کرنا۔ اور پھر اسے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو مدد لو، مدد لو کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ پہلے کا صبر کے ذریعے سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم سے نکلنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیے، آپ نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ نماز کے لیے نا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں بار بار اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے، اور اکیلے اگر بات کریں تو اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اکیلے تو کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کی تو آپ سے کہا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ نماز قائم کریں طلوع شمس سے لے کے رات تک۔ تو اقیم الصلاۃ ہی وہاں پہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا ہے، لیکن یہاں جو بات آئی ہے ڈائریکٹ حکم دیا فصلی، یہاں نہیں کہا اقیم الصلاۃ، نہ اقیم الصلاۃ کہا، یعنی کہ عام مومنوں کو یا باقی سب لوگوں کو اس میں مخاطب نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اور نہ یہ کہا کہ اپنی فیملی سے کہیں، سب سے کہیں کہ وہ نماز پڑھے، صرف آپ سے کہا فصلی۔ تو مطلب یہاں اس صورت میں چونکہ ڈائریکٹ صرف آپ ہی سے بات ہو رہی ہے تو آپ سے ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ کیا ہو گئی کہ جب نماز کو اس کی بہت سارے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی پوری شرائط اور پھر یہ کہ پورا خشوع اور خضوع اور عاجزی ان سب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو جو ہے وہ آپ نے قائم کرنا ہے۔ لیکن انسان بعض اوقات ایسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوتا ہے، جذبات کی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ساری شرائط پوری نہیں کر پاتا۔ بعض لوگ جو ہے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا غم کی حالت میں، جبکہ قیام جو ہے وہ نماز کی شرط ہے نا، لیکن اب ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں تو فصلی، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اور اللہ کو یاد تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فصلی کے حکم میں کیا کہا ہے کہ نماز پڑھو، بس اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر جو ہے اس کے لیے اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے یہ اس کی منیمم جو ہے وہ قسم ہے، یعنی جو انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو وہ منیمم کم از کم اس لیول پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور بعض اسکالر کہتے ہیں کہ یہاں پر جب فصلی کا لفظ آیا تو یہ جنس الصلاح کے لفظ میں آیا، یعنی جنس الصلاح کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں ہر قسم کی نماز شامل ہے، اس میں آپ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، مشکل وقت میں آپ جو ہے اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تو وہ نماز، وہ نوافل، وہ بھی اس میں شامل ہیں، جس کو بعض لوگ جو ہے وہ حاجت کے نفل کہتے ہیں۔ حاجت کے نفل کے لیے ڈائریکٹ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے، لیکن اسکالرس کا کہنا کیا ہے، مفسرین کا یا پھر یہ کہ علماء کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ اللہ کی طرف بھاگتے تھے، اللہ کی طرف جاتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کو حاجت کا نام دے کر پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اس اسپیسیفک نام کے ساتھ نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو مشکل ہے، آپ قرآن کے اس حکم کے مطابق آپ صبر کریں، آپ نماز کی طرف چاہیں، آپ چاہے فرض نماز کے ذریعے سے یا پھر یہ کہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے یا نوافل ہیں، ان سب کے ذریعے سے آپ اللہ کی یاد قائم کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس غم سے نکلنے کے لیے، چاہے کوئی فائنینشیل لاس ہے، چاہے کوئی جان کا نقصان ہے، چاہے جو ہے وہ انسان کو جذباتی طور پر کوئی دھچکا لگا ہے، چاہے کسی اپنے نے ٹھوکر لگائی ہے، چاہے کسی اپنے سے آنکھوں میں پانی آیا ہے اور دل جو ہے وہ غم سے بھر گیا ہے، یا کوئی زندگی سے چلا گیا ہے۔ بعض ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اپنی زندگی سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا ہی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں، اپنی ایک نئی زندگی، اپنی ایک نئی دنیا جو ہے وہ بسا لیتے ہیں۔
اور ان کی یاد جو ہے وہ انسان کو وہ بھی غم مبتلا کیے رکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ بھرے رہتے ہیں اس کے۔ تو اس سب کا نتیجہ جو ہے وہ پھر کیا نکلتا ہے، وہ مایوسی اور غم میں ڈوبنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، وہ انسان اس مایوسی اور غم کا شکار نہ ہو، کیونکہ جو مایوسی اور غم کا شکار ہوتا ہے وہ شیطان کا بہت جو اسے کہتے ہیں نا ایزی پرے، وہ بہت آسان شکار ہوتا ہے شیطان کا۔ شیطان سب سے زیادہ ایسے شخص پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے جو اکیلا ہو جاتا ہے، جو چاہے تو وہ جسمانی طور پر یعنی فزیکلی الگ تھلگ ہو جائے، یا پھر یہ کہ مینٹلی ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر دوسروں سے جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں چاہتے کہ وہ اس حالت میں جائے، تو کیا چاہتے ہیں کہ وہ تسلی کے ذریعے سے اپنا رابطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھے، تو اس کا رب جو ہے اس کے اوپر اتنی آسانیاں کرے گا اور اتنی اس کو نعمتیں دے گا کہ وہ دوبارہ سے انہی خوشیوں میں کھیلنے لگے گا۔ تو کیا حکم دیا، فصل لی، تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر ہمیں جو ہے بتایا گیا، اور اس میں ہر قسم کی نماز کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ پھر نماز کا ایک اور مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما دینا، بڑھوتری کرنا۔ تو جب جو ہے وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو جو نعمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تو تمہارے رب نے تمہیں جو ہے وہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اس کا تو اللہ تمہیں اور دے گا، اور مزید تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا، جو ایک لے لی ہے اس کی جگہ اور دے دے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور بیٹے بھی آپ کے ہوئے ابراہیم، مدینہ میں جا کر، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیے، اور ایک اور بیٹے اس سے پہلے قاسم پیدا ہوئے تھے، اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں آپ کو کتنے لاکھوں اربوں روحانی بیٹے عطا کیے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی آبادی 2 ارب کے قریب تو ہے، اور یہ 2 ارب تو آج کے زمانے میں ہیں، جو اس سے پہلے گزر گئے، جو ابھی قیامت تک آئیں گے، یہ سب آپ کے روحانی بیٹے ہی ہیں، آپ ان کے روحانی باپ ہیں، اور یہ آپ کو عزیز رکھتے ہیں، آپ کے نام سے محبت کرتے ہیں، آپ کی لینی جا کے لے کر جو ہے وہ چلے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہا، ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل آگے بڑھائی ہے، اور یہ سید خاندان، کبھی نقوی، کبھی بخاری، اور کبھی کسی جو ہے وہ نام سے، یہ سب جو ہیں، یہ سب کون ہیں، یہ بھی تو آپ کی نسل کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، تو آپ اس کو مت یاد کیجئے جو اللہ نے آپ سے لے لیا، اور وہ اس کا ذکر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں، آپ بس نماز پڑھیے اور شکر ادا کریں، اور شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس شکر کی وجہ سے آپ کی نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ ابراہیم کی یہ جو آیت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا ہوا ہے، یہ سب مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس سورۃ الکوثر میں، اور ہمیں جو ہے وہ کیا سکھایا اس کے ذریعے سے، کہ ہم بھی جو زندگی سے چلا جائے اس کی بجائے جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم دوسرے کو نا، جو ہمارے قریب ہوتا ہے یا دل کے بڑے قریب ہوتا ہے یا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، اس کو ہم آنکھ کا تارا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ تارا آنکھوں میں چبھ رہا ہوتا ہے، وہ تو کنکر ہوتا ہے آنکھ کا، اور مسلسل آنسو اس کی وجہ سے بہہ رہے ہوتے ہیں، اور بہے بھی ہوتے ہیں، اور بڑی مشقت بھی ہم نے اٹھائی ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو ہماری زندگی سے الگ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرا ہوتا ہے جو واقعی ہی کولنس آف آئز، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں آیا ہوتا، ہم پہلے کے غم میں ہی آنکھیں جلاتے رہتے ہیں اور روتے دھوتے رہتے ہیں، اور جو ٹھنڈک ہوتی ہے آنکھوں کی، اسے آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، آنکھیں کھول کر ادھر بھی دیکھو، اللہ نے کیا نعمت ہے جو تمہیں دی ہے، جو واقعی تمہارے دل کو ٹھنڈا کرے گی، اور جو واقعی تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ تو انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس سے جو خیر پاتا ہے، اور پھر اس کا جو شکر ادا کرتا ہے، پھر سے جو فیض اس کو نصیب ہوتا ہے، اس کو نیکیوں میں بہت آگے بڑھا دیتا ہے، اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا، تو کہا آپ نماز پڑھیے۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھیں، اس آیت کو اگر ہم جب شروع کرتے ہیں نا، تو پہلے ہے فا، فا کا لفظ آتا ہے، فا صلی، تو آپ نماز پڑھیے۔ یہ جو فا آتا ہے، تو اس کے بارے میں جو اہل لغت ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ فا لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فوراً آپ نے رسپانس دینا ہے،
فوری طور پر جو ہے وہ آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، فوری طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، فوری طور پر جو ہے وہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے نعمتوں کا۔ تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ آگے مزید اللہ سے جو ہے وہ نعمتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ آسانی دیں گے۔ یہ ہے جو کہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو یہاں پر فصلی کا لفظ آیا، اور اس میں یہ جو کچھ ہم نے سیکھا، اس میں بھی اور بھی بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ آخری یہاں پر میں کر کے آگے بڑھوں گی کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے، کہ جو شخص اپنی زندگی میں 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اور ان کو آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منیمم بیئر لیول کا جو شکر ہے اس پر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ علماء نے کیا کہا ہے کہ جو انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کم از کم شکر کے سب سے نچلے درجے پر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو 5 نمازوں میں بھی لے تو لال سے کام کرتا ہے، اور ہم دیکھیں نا اگر اپنی زندگی کو، تو ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کس کے لیے؟ شاپنگ کے لیے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں دوسروں کو ملنے کے لیے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں بچوں کے اسکول کے لیے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں میٹنگز کے لیے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں شادیوں کے لیے۔ کیا ہے کہ میں نے میک اپ کرایا ہوا ہے، کیا ہے کہ برائڈل میک اپ ہے، کیا ہے کہ میرا ڈریس ایسا ہے، کیا ہے کہ میں یہاں اس حالت میں نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے میں بعد میں اکٹھا کر کے پڑھ لوں گی۔ ہم نے نمازیں چھوڑی ٹریولنگ کے لیے، ہالیڈیز کے لیے، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں ایئرپورٹس کے لیے، کہاں کہاں ہم نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب ہے ہم وہ بیئر لیول، وہ جو منیمم سب سے کم نچلے درجے کا شکر ہے وہ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ تو کم از کم ایک بات جو ہے وہ آج کے سبق میں وہ ہم نے سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہم نے اپنے ہر مسئلے کا حل نماز میں تلاش کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ جو فرض نماز ہے اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، کہ کم از کم اتنا تو شکر ادا کریں، کم از کم اس طریقے سے اپنے رب کو 5 وقت میں اس طریقے سے تو یاد کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لِرَبِّکَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ لِرَبِّکَ کا جو لفظ ہے یہ درمیان میں آ رہا ہے، ایک طرف سے اس نے فَصَلِّ کو گلو کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو وَنْحَر کو گلو کیا ہوا ہے۔ تو درمیان میں یہ جو لِرَبِّکَ ہے، اس میں دیکھیں لی الگ ہے اور رب الگ ہے اور کا الگ ہے۔ کا جو کا اشارہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے رب کے لیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ جب اب دیکھیں ہم چونکہ مائیں ہیں نا، اور یا دادیاں نانیاں ہیں، اور جو مائیں نہیں ہیں اس کلاس میں، اللہ ان کو اس شرف سے ہمکنار کرے، ان کو بھی ماں بنائے۔ تو جب بچے روتے ہوئے آتے ہیں نا آپ کے پاس اور قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، یا پھر آپ نے اپنے کسی بہت پیارے کو تسلی دینی ہوتی ہے جو بہت بری طرح سے غم سے بے حال ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں نا، میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے پاس، آپ کی ماں ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بالکل اتنی شفقت کے ساتھ اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں لِرَبِّکَ، آپ اپنے رب کے لیے اپنے رب کو یاد کریں۔ کیونکہ جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ پر کیا الزام لگا رہے تھے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ اپنے رب کو یاد کریں، آپ کا رب تو آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کو نعمتیں دینے کے لیے آپ کے بہت قریب ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تسلی دی گئی، اور اللہ کی یہ سنت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو تسلی دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ صیغہ استعمال کرتے ہیں جس میں کلوزنس بھی ہے، اور جس میں ون ٹو ون کنورسیشن، یا ایک دوسرے کے سامنے سامنے آ کر جو بات ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے انسان بات کرتا ہے کہ دوسرا بات کو سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے بہت قریب ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہے کہ جس کو تسلی دینے ہو پہلے اس کو اپنی کلوزنس کا احساس دلائیں، اس کو یہ بتائیں کہ آپ اس کے قریب ہیں، پھر جو ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے، اور پھر جو ہے وہ واقعی آپ کو اپنے ساتھ فیل کرتا ہے اور آپ کی بات اور نصیحت کو سنتا بھی ہے۔ دوسری بات یہاں پر ہے لی کے لیے، پہلے ہم نے دیکھا فا کو اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لی کو۔ تو قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے تو معنی ہیں ہی ہیں، بعض حروف ان کے بھی جو ہے جو اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے معنی ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں فا آیا پہلے، تو کیا ہے یہ عربک لیٹر ہے، یہ حرف ہے، اور فا ہم جانتے ہیں فا قاف۔ اسی طرح یہ جو ہے لا، جس کے نیچے زیر کے ساتھ ہے تو لی۔ اب یہ جو لی ہے، لام میم، یہ لیٹر ہے، ایک صرف ایک لیٹر ہے، اس کا اپنا ایک مطلب ہے، اور اس کا مطلب جو ہے یہ کیا ہے؟ کے لیے، تو یا پھر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب کے لیے جو ہے وہ
خالصتاً اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ آگے قربانی کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ قربانی کریں، کیونکہ قریش مکہ یا پھر یہ کہ جو کافر اور مشرک جو آپ کے دشمن تھے، وہ کن کے لیے نمازیں پڑھتے تھے؟ وہ اپنے بتوں کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، وہ اپنے شریکوں کے لیے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا کہ آپ نے کسی کے لیے نہیں پڑھنی ہے، آپ تو اپنے رب سے متعلق ہیں، اور آپ نے ہمیشہ اپنے رب کی فرما برداری کی ہے، تو آپ اپنی اس ڈگر پر قائم رہیں، آپ اپنے رب ہی کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھتے رہیں، اور اپنے رب ہی کے لیے جو ہے وہ قربانی کرتے رہیں۔ اور نماز جو ہے یہ انسان کے دل کو، جیسے ہم نے پہلے کہا، اطمینان اور سکون دیتی ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہے جو دلوں کو اطمینان اور سکون دیتی ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو خالصتاً انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ اسے اسکالرز نے کیا کہا ہے، یہ لربکا کے لیے جب آپ کریں گے، لربکا میں آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، تو یہ وہ نماز ہوگی جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، اخلاص کے ساتھ۔ اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہوگا، کسی اور کے لیے بالکل بھی نہیں ہوگی۔ لربکا میں یہ تقاضا شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دوسرا تقاضا اس میں کیا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی، ورنہ یہ وہ بات ہو جائے گی جس کو سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فویل للمصلین، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، وہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہی نماز تباہی کا باعث بن جائے گی، اور یہی نماز اگر خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی گئی اور شرک سے پاک پڑھی گئی، ریاکاری سے پاک پڑھی گئی، تو یہ اطمینان اور سکون کا باعث بن جائے گی، کامیابی کا باعث بن جائے گی، اللہ کے قریب ہونے کا باعث بن جائے گی، انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ لربکا میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ اس رب کے لیے نماز پڑھیں، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ کی نماز میں اطمینان ہو، آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ کھڑے ہوں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ وضو کر کے آئے، آپ نے جائے بچھایا، اطمینان سکون سے کھڑے ہوئے، اور اپنے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے اللہ اکبر کہی، پھر آپ نے جو ہے وہ اطمینان سے کھڑے ہو کر جو قیام کیا، پھر رکوع کیا، تو یہ نماز کا حصہ ہے۔ یہ اس لربک جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اس کا تقاضا ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس رب کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو کتنی باتیں ہیں جو کہ ہم نے لربکا کے اندر پھر پڑھی ہیں کہ خالصتاً اس رب کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہو کر کرنا ہے۔ اور پھر نمبر 3 جو ہے وہ ہم نے کیا اس میں سیکھا ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور پہلی بات جو ہم نے اس میں سیکھی تھی وہ کیا تھی کہ اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ، اس رب کی یاد اس کے اندر، لربکا کا تو بات کر رہے ہیں ہم تو جب غم کی حالت میں صلی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو ہم تو اس میں بھی غموں کو یاد کرتے رہتے ہیں، جس پہ غصہ ہوتا ہے اسی پہ غصہ ہوتے رہتے ہیں، جو پریشانی ہوتی ہے اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ نماز میں کرنا کیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، صرف اس کو۔ اور پھر یہ کہ شرک سے پاک ہو کر، ریاکاری سے پاک نماز، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اطمینان اور سکون والی نماز، صلات، تو یہ دے گی آپ کو اطمینان، اور یہ دے گی سکون، اور یہ دے گی آپ کو غم سے نجات، اور مایوسی سے دور کرے گی آپ کو۔ ورنہ انسان جو ہے نا، یہ ہے جلد باز مخلوق، یہ جلدی جلدی ہر چیز کو جو ہے مکمل کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہی جلد بازی اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ المعارج کے اندر، ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، خلق ہلوعا، اور چھوٹا سا اس کا دل ہے، آزمائشیں آتی ہیں، سخت حالات آتے ہیں، نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، تو دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے، اور اس دل چھوٹا کرنے کی وجہ سے پھر عجلت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، جلدی جلدی فیصلے کرنے لگتا ہے، جلدی جلدی نتیجہ چاہتا ہے، اور پینک کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب اپنی مرضی کے نتائج نہیں ملتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یہی مایوسی پھر اس کو غم کی طرف لے جاتی ہے، کبھی کسی اپنے کا بچھڑنا اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو مایوس کر دیتا ہے، حالات اس کے قابو میں نہیں آتے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جلد باز کی اگر ہم پکچر دیکھنا چاہیں اپنی زندگی میں، تو وہ کون سی ہوگی؟ یہ افراتفری والی، ہر کام میں جلدی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی، کوئی غم آ گیا تو یہ بس جلدی سے ہٹ جائے، کوئی خوشی آ جائے تو بس فوراً جو ہے وہ ہمیں مل ہی جائے،
کھانا کھانے بیٹھیں تو بس ہم منٹوں سیکنڈوں میں اس کو ختم کر کے چٹ کر کے اٹھ ہی جائیں، تو نہ ہمارے کھانا کھانے میں سکون، نہ ہماری نمازیں پڑھنے میں سکون۔ یہ ہے خلق الانسان حلوعا، انسان جلد باز پیدا ہوا۔ آپ ٹریولنگ کے لیے نکلتے ہیں نا، تو کبھی آپ کے ساتھ بچے ہوں تو آپ نے دیکھا ہے ابھی گھر سے باہر نکلے ہوں گے، کوئی 1 کلومیٹر بھی جو ہے وہ ٹریول نہیں کیا ہوگا تو پوچھیں گے کہ ہم پہنچ گئے ہیں، ہم ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں، ہم کب پہنچیں گے؟ بالکل یہی حال جو ہے وہ ہمارا ہے۔ ہمارے بچے بالکل وہی کاپی ہیں جو کہ ہم ہیں۔ وہ انسان کی جو انسٹنکٹ ہے نا، فطرت ہے جلد بازی کی، وہ اسی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے ہر کام میں جلدی مچاتے ہیں، ہر کام جلدی جلدی کر لینا چاہتے ہیں اور جلدی پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی اس جلد بازی کو کنٹرول کریں۔ تو مزید اللہ نے پکچر کھینچی سورہ معارج کے اندر، کہا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے نا، خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، دعائیاں دینا شروع کر دیتا ہے، بد دعائیں، صلواتیں، اس کو بلیم دے، اس کو بلیم دے، اس کا الزام ہے، اس کا قصور ہے، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور پھر جو ہے وہ مایوسی کی شکل بن کر تصویر بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچنے لگتی ہے، خوشی دیتا ہے اللہ اس کو منع کرنے والا بن جاتا ہے۔ خوشی کو، سکون کو، اطمینان کو کیسے کوئی انسان منع کر سکتا ہے؟ وہ اس وقت منع کرتا ہے جب اللہ اس کو آسانیاں دیتا ہے اور ان آسانیوں میں وہ اللہ کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے۔ ہماری پارٹیز، ہماری شادیاں، ہماری خوشیوں کے موقع اس کی بہترین مثال ہے۔ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خوشی منا سکیں اور ہم پلان کرنے لگتے ہیں کیسے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، کون سے ڈی جے کو بلانا ہے، کون سا جو ہے وہ ڈانسر آئے گا، کون سی جو ہے وہ جگہ سے لائٹنگ ہوگی، کیسے ہم نے ریاکاری کرنی ہے، کیسے جو ہے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، کیسے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنی برتری قائم کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ سب نافرمانی کی باتیں، یہ ہے خیر کو منع کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اطمینان اور سکون سے بڑی بیلنسڈ اپروچ رکھتے ہیں۔ غم آئے گا، پریشانی آئے گی ان کی زندگی میں بھی، یہ نہیں ہوگا، یہ دنیا ہے نا، اسی دنیا میں وہ رہتے ہیں، تو اس دنیا کا دھواں تو ان کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں غم نہ آئے، پریشانی نہ آئے، لیکن وہ جب غم اور پریشانی آتی ہے تو ایک دم سے واویلا نہیں مچانا شروع کرتے، جزا فضا نہیں شروع کر دیتے، ایسے دہائیاں نہیں دینے لگتے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پریشانیوں اور مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، زبان کو بند رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کی زندگی میں خوشی آتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، متکبر نہیں بن جاتے، ریاکار نہیں ہو جاتے، دوسروں کو نیچا دکھانے والے نہیں بن جاتے۔ یہ صرف جو ہے وہ کس کے اندر یہ اپروچ آ پائے گی؟ جو مسلین ہوگا، جو اپنی زندگی میں نماز کو بہت اہمیت دینے والا ہوگا، اس کے بارے میں جو ہے فکر کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو یہی سکھایا ہے اور ہمیں بھی یہی جو ہے وہ سبق دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا، اس آیت کا دوسرا لفظ ونہر، وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جس کو صلاح کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز اور یہ جو قربانی ہے، یہ ہر دور میں رائج رہی ہے، ہر دین کے اندر اسی طرح رائج رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ وہ ابراہیمی ریلیجن سے جو بھی متعلق ہیں باقی مذاہب، ان کے اندر آپ یہ شیپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ شکل دیکھ سکتے ہیں، وہ چاہے یہودیت ہے، چاہے عیسائیت ہے، چاہے اسلام ہے یا ابراہیم علیہ السلام۔ اور تو یہ جو صلاح اور جو قربانی ہے دونوں، پھر یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اسی طرح صلاح کے ساتھ اٹیچ رہی ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں پر ایک تو نماز اور قربانی اور جینا اور مرنا، یہ سب اللہ کے لیے خالص کرنا، خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر ہم نے پیچھے کیا لِرَبِّكَ کے ورڈ کے اندر۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ صلاح کے بعد اگلی چیز نیکسٹ ٹو اٹ کیا ہے؟ نسکی۔ اور یہ بات ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ عطا کرو، یہ بار بار آتا ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ جو ہے یہ اسی کی شکل ہے، یہ جو یہاں پر اللہ کے رسول کو کہا گیا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ ایک طرف تو نماز پڑھیں، پھر دوسری طرف کہا قربانی کریں، اور دونوں کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اپنے رب کے لیے کرنے ہیں۔ تو بعض اسکالرس نے اس کو جو ہے وہ قربانی کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ
پھر اٹیچ ہے اس چیز کے ساتھ کہ یہ نماز کے ساتھ ہے، اور نمبر 2 یہ قربانی ہے، مالی قربانی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں، ون ہر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، تو نون ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور نہر کہتے ہیں یہ جو ہمارے سینے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، گلے سے نیچے بالکل جہاں گلے کی یہ نیک لائن ہوتی ہے اور پھر اوپر والا حصہ، اس کو کہتے ہیں نہر۔ اور جو اونٹ ہے، چونکہ اس کو بھی اسی جگہ سے قربان کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی جو ہے اس کی قربانی کے لیے ذبیحہ کا لفظ نہیں آتا، نہر کا لفظ آتا ہے۔ پھر میں نے جب سٹارٹ میں ہم نے اس سورت کے نام کیے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہر جو ہے وہ عربوں کے ہاں بڑی قربانی کے لیے، بڑی قربانی کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا تھا، یعنی جس سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، کیونکہ اونٹ کا گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ لوگ کھا سکتے تھے اس کو، تو اس کے لیے پھر وہ بڑی قربانی کے لیے نہر کا لفظ یوز کرتے تھے۔ ایک بات جو ہے وہ یہ ہو گئی۔ پھر یہ کہ نہیر کا لفظ آتا ہے، نہیر یہ جو گلے سے نکلنے والی آواز جو ہے، یعنی جب گلا گھونٹا جائے تو خرخرے کی جیسے آواز آتی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ نہر جو ہے یہ گلے سے متعلق یہاں سے ہے۔ دوسری، اب اس میں نہر میں اب کیا کچھ شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، 2 فعل امر دیے ہیں، ایک آپ نے نماز پڑھنی ہے، دوسرا آپ نے نہر کرنا ہے۔ تو اس کی اسکالرز نے مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ہیں، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری جو شکلیں ہیں یہ نماز کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ ہیں، یعنی نماز اور قربانی کا گہرا تعلق بنتا ہے۔ پہلی چیز اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں آپ اپنے سینے پر، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بایاں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں۔ ذرا باندھ کر دیکھیں، آپ میں سے ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہوگا۔ کوئی جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، کوئی کلائی سے آگے آ کر چھوٹی انگلی اور جو آپ کا انگوٹھا ہے اس کا سرکل بنائے گا، 3 انگلیاں سامنے کر کے اس طریقے سے ہاتھ کو پکڑے گا۔ کوئی جو ہے وہ پورا ہاتھ لے جا کر کوہنی پر جو ہے وہ رکھے گا۔ میں اس طریقے میں سے کسی پر بحث نہیں کر رہی۔ جب ہم کسی فقہ کی کلاس کو جوائن کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سب سے نزدیک طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان تینوں طریقوں میں آپ دیکھیں، آپ کا بایاں ہاتھ نیچے ہوگا اور دائیں ہاتھ سے آپ اس بائیں ہاتھ کو اور اس بازو کو آپ جو ہے وہ پریس کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو دبا رہے ہوں گے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آتا ہے اور اس سے ہم بائیں ہاتھ کو پریس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلسل جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہنے کی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہماری پوری زندگی کے لیے تعلیم کا باعث ہے نا، اور اس کو ڈپکٹ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو ہم دائیں ہاتھ کو اوپر رکھ کے بائیں ہاتھ کو دبا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں اپنے جو نفس کا شر ہے، بری خواہشات ہیں، برے ارادے ہیں، ان کو اسی طرح کنٹرول کرتے رہنا۔ تو یہ چیز جو ہم دیکھیں ڈائریکٹ نماز سے ہمیں سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ونہر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں سکون سے، اور پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے بلند کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ جو اللہ اکبر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیوں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد یہ پوری دنیا اور دنیا کے کام آپ کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ آنکھوں کو ادھر ادھر گھما نہیں سکتے، کانوں کو کسی اور بات کی طرف لگا نہیں سکتے، پاؤں پر کھڑے ہو کر آگے پیچھے جھول نہیں سکتے، نہ ہی بیٹھ کر جو ہے آگے پیچھے جھولتے ہیں۔ لیکن ہمیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پڑھتے ہوئے آگے پیچھے جھولنا اس کا جو ہے وہ ایک الگ مزہ بھی ہے اور وہ اس کی اجازت بھی ہے، تو اسی طرح ہم نماز میں بھی آگے پیچھے ہل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نماز میں ہم نے اسٹل کھڑے ہونا ہوتا ہے، یہ آگے پیچھے جھولنا نہیں ہوتا، ہلنا نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اوپر ہر ایکٹیویٹی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑنے کا، اس دنیا کو قربان کرنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر اس کو وہ ونہر کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ چیز بھی جو ہے وہ کس سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے۔ اچھا، اب اسکالرز نے ایک تیسری ایکسپلینیشن بھی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ونہر کے اندر رفع الیدین، اس کا مطلب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ رفع الیدین کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک اور کانوں تک، اور پھر رکوع میں جاتے تھے، پھر رکوع سے جب اٹھتے تھے تو اس وقت جو ہے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو جو ہے وہ بلند کرتے تھے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ رفع الیدین کہلاتا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ اٹھانا بار بار اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل بے بس اور عاجز محسوس کرانا اور یہ بتانا کہ میں نے آپ کے لیے ساری دنیا چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، ونحر، کہ میں نے بڑی قربانی جو ہے وہ دی ہے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو واقعی بڑے بڑے بعض اوقات جو ہے وہ کام چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور جو علماء نے اس کے اندر منظر پیش کیا ہے ونحر کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس میں ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور اس میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر قربانی کی جاتی ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک بڑی قربانی ہے، اور اس کو جو ہم آگے چل کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے لاسٹ سیشن میں، کیونکہ وہاں ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوگا اس کے لیے، لیکن ابھی میں آپ کو صرف ون ہر کے معنی بتا رہی ہوں اسکالرس کے نزدیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نماز اور ون ہر، فصلی اور یہاں پر ون ہر جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں، بہت زیادہ کلوز ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ونہر ہے یہ اٹ سیلف قربانی، قربانی کا بھی جو ہے وہ یہی مطلب ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں یہ بڑی قربانی کے بغیر اس مقام تک یا اس منزل تک نہیں پہنچے، چاہے وہ کوئی مذہبی لیڈر ہے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی عام دنیاوی اپروچ رکھنے والا یا دنیا میں کوئی اونچا مقام پانے والا شخص ہے، اگر آپ ان کی بایوگرافیز کو پڑھتے ہیں، ان کی سوانح عمری، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے بہت ساری دلچسپیاں، انٹرسٹ، کمفرٹس، اپنا آرام، اپنا سکون، بہت کچھ چھوڑا ہے، بعض نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے جو رشتے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر کے تو یہ مقام جو ہے اس کو حاصل کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر قربانی کرتا ہے، مثلاً اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی رات کی نیند قربان کر کے، میں صبح کی نماز کی بات کر رہی ہوں، رات کی نیند قربان کر کے گرم نرم بستر کو چھوڑ کر اس کی قربانی دے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مال دیتے ہیں تو آپ مالی قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سکھایا یہی جا رہا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ہی رہے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین تھے، آپ کی زوجہ مکے کی سب سے کامیاب ترین اور امیر ترین جو ہے وہ عورت تھی، اور جب تبلیغ کا کام شروع ہوا اور جس طریقے سے بعد میں حضرت خدیجہ کی ہیلتھ ڈاؤن ہوئی ہے اور جس کمزوری میں اور جس لاغر حالت میں ان کی پھر وفات ہوئی ہے، تو کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں، کون کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی ہے، نام کی، عزت کی، مال کی، دولت کی، تو یہ ساری قربانیاں تھی جو آپ نے دی، اور پھر آپ کو کیا کہا جا رہا ہے، آپ یہ قربانی کرتے رہے، چونکہ ونہر میں نے بتایا کہ بڑی قربانی، جتنا بڑا کسی کا مقصد ہوگا اس کو اتنا ہی کچھ قربان کرنا پڑے گا، اس کو اتنا ہی کچھ ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر سکیں، وہ چاہے اللہ کی خوشنودی ہے، اس دنیا سے آخری دنیا کو کمانا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی جو کوئی مقام پاتا ہے تو وہ کچھ چھوڑے بغیر، قربانی کے بغیر نہیں پاتا ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھ لیجیے، آپ عام انسان کو دیکھ لیں جو سست اور کاہل ہوتے ہیں، جو اپنا آرام، اپنا بستر، اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند تک نہیں جو ہے وہ چھوڑ سکتے، وہ دنیا میں کسی مقام پر نہیں پہنچتے۔ جو شخص اپنی پسند اور ناپسند کو سائڈ پہ کر کے دیکھتا ہے کہ ضرورت کیا ہے اور مجھ سے کہا کیا جا رہا ہے، جو اس لیول پر آتا ہے وہی کوئی بڑا کام جو ہے وہ کر پاتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ہم سے، وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم قربانی کریں اور قربانی کے لیے تیار رہیں، اور اللہ کی فرما برداری اگر کرنی ہے تو اس کے لیے تو قربانی بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی آپ سے کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا سنا جاتا ہے اور آپ کو اس کی بات پر غصہ آتا ہے اور آپ اپنے اس غصے کو پی جاتے ہیں، تو آپ نے اپنی انا کی قربانی دی ہے، اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر جاتا ہے اور آپ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی زبان سے الفاظ نہ نکال کر قربانی دی ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا مال کا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اس کے باوجود مال شیئر کرتے رہتے ہیں، تو مال کی قربانی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ قربانی کے لیے تیار رہیں اور قربانی کریں، تاکہ یہ دنیا اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے انسان کے سامنے آنے والے مشکل مسائل، پریشانیاں، یہ اس کا راستہ نہ روک کے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی اس سے قربانی مانگتی ہیں۔
کہ وہ بڑے مقصد پر نظر رکھے، اور ہم سب کے لیے بڑا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا سے اوپر اٹھ کر اس اخروی دنیا میں وہ مقام پانا ہے جہاں اس کے بعد پھر ہمارے سامنے کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی غم نہ آئے، اور ہم کبھی بیمار نہ ہوں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو پا جائیں، ہمارے سارے محبت کرنے والے رشتے ہمارے ارد گرد ہوں، اور ہم ان سے کبھی جو ہے وہ جدا نہ ہوں۔ تو یہ قربانی دے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جب بنی اسرائیل سے بات کی تو ان سے کہا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ بہت مشکل لگتا ہے تمہیں یہ، ایسا ہوتا ہے نا، ہم دوسروں کو تو کیا ہوتے ہیں، وہ دوسرے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو ہم اپنے بچوں کی اچھائی کے، نیکی کے، دیانتداری کے، محنت کے، سب کو جو ہے وہ سبق پڑھاتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں وہ بیسٹ بن جائیں، بہترین بن جائیں، ہماری آنکھوں کا بھی تارا ہوں، ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود پہ مشقت برداشت کرنا پڑے، محنت کرنا پڑے، صبر کرنا پڑے، وہ نہیں کرتے ہو، وہ قربانی نہیں دینا چاہتے ہو۔ اپنے بچوں کو بڑے بڑے درس پڑھاتے ہو کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، صبر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا نام پانا ہے، اچھی جاب لینی ہے، اچھا کمانا ہے تو محنت تو کرنا پڑے گی، مشقت برداشت کرنا پڑے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا کہ وہ کیا ہے، کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پر اگین وہی بات کی جو پہلے بات کی تھی نا، تو وہاں پر جو ہے وہ سارے سب لوگوں سے عام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات کی تھی، یہاں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بڑی مشکل ہے تمہیں، تو پھر کیا کرو، اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ طریقہ اپنا لو، مدد لو کس سے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد لو، اور صبر کے ذریعے سے کس سے مدد لینی ہے؟ اللہ سے مدد لینی ہے۔ کس کے لیے لینی ہے یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے جو آپ کو پریشان کرے، جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ بے بس ہیں، آپ عاجز ہیں، آپ کو آگے کچھ نہیں مل سکتا، آپ کا غم بہت بڑا ہے، آپ کا نقصان بہت بڑا ہے، بس اس میں آپ صبر سے مدد لیں۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسری مدد کہاں سے لینی ہے؟ صلاح سے۔ تو پہلی جو ہے وہ صبر کے ساتھ قربانی تو دینا ہی پڑے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَانْحَرْ کا جو لفظ استعمال کیا سورۃ الکوثر میں، یہاں صبر نہیں کہا یا وَانْحَرْ کہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، پہلے یہ میں آیت کمپلیٹ کر لوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز پڑھنا اور یہ صبر کرنا بہت بھاری کام ہے، بہت بھاری کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا مقام جانتے ہیں، اللہ کی عظمت جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ان کو کیا دینے والا ہے، کس چیز سے نوازنے والا ہے، اور اگر اللہ کا کفران کیا تو وہ یہ سب کچھ بھی واپس لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد لو، لیکن سورۃ الکوثر میں اللہ نے یہ نہیں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاصْبِرْ، کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، یہاں وَاصْبِر نہیں کہا، یہاں وَانْحَرْ کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر کے بعد اگلا کام قربانی کا بھی ہے، کچھ دینا بھی ہے، کچھ قربان بھی کرنا ہے، وہ چاہے مال کی شکل میں ہے، چاہے انا کو قربان کر کے ہے، چاہے غصے کو پی جانا ہے، چاہے خوشی کے وقت میں آپے سے باہر نہ ہونا ہے، تکبر نہ کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جب دوسروں کی طرف سے تکلیف پہنچے، ہرٹ ہوں، دوسرے ٹھوکر مارے، اس وقت جو ہے وہ غم کی اس حالت میں دوسروں کو بددعائیاں دینا، دعائیاں دینا، اور ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنا، اس سے جو ہے وہ بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دو آپشنز تھے جب آپ کے ساتھ آپ کے اپنے برائی کر رہے تھے۔ یہ ابو لہب جو ہے، یہ جب اس طریقے سے جب آپ کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو یہ خوشیاں مناتا باہر بھاگا تھا، تو کیا آپ نے اینٹ اٹھا کے ماری تھی اس کو؟ جوتا اٹھا کے مارا تھا؟ پتھر مارے تھے؟ پیچھے سے جو ہے وہ کوسنے دیے تھے؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ کے پاس بھی یہ آپشن تھے، آپ کے پاس بھی زبان تھی، آپ کے پاس بھی ہاتھ تھے، آپ اس کو اسی کی زبان میں جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا، تو بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اس موقع پر اس غم کو برداشت کر دینا، یہ کوئی کم بڑی قربانی نہیں ہوتی، بہت بڑی قربانی دی۔ یہی دو آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر جاتا ہے تو ہم یا تو اس کو جواب دیں یا نہ دیں، یہ دونوں آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں، زبان کھولیں یا نہ کھولیں، یا پھر یہ کہ دل میں گرج پالیں یا نہ پالیں،
اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو بولا تو کچھ نہیں، لیکن کیا ہے کہ دل سے میرے اس کے خلاف غم نہیں نکلتا۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ جو غم نہیں نکلتا، پھر اس میں ہم حسد کے جذبات پالتے ہیں، مقابلے بازی کے جذبات پالتے ہیں، دوسروں سے بدگمانی، دوسروں کے بارے میں برا کہہ دینا اور الزام لگا دینا، یہ سب کر گزرتے ہیں۔ اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ دل کا معاملہ ہے نا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دلوں کے ان معاملوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھولیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں ہے وہ کھولا جائے گا۔ تو یہی جذبات ہیں جن کے اوپر گناہ ملے گا، یہی جذبات ہیں جن کے اوپر انسان کی پکڑ ہوگی۔ تکبر بھی تو دل ہی میں ہوتا ہے نا، وہ بھی تو دل ہی کا معاملہ ہے۔ تو ان دلوں کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کلیئر کر لو اور قربانی دے دو۔ آج ان جذبات کی قربانی دے دو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جو خیر کثیر میں سے حصہ ہے وہ دے دے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بھی ایک انعام اور ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر جو ہے وہ فتح اور کامیابی کی شکل میں اپنے پیغمبر سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے ایسے وعدے کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہم نے سیکھا ہے آج کے اس سیشن میں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور خالصتاً اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اس میں یہ کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی جو بھی ہم جو ہے وہ قربان کریں، جو بھی ہم دیں، جو بھی ہم چھوڑیں، وہ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ ہم بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم مائیں نا، ہم کہتے ہیں ہم نے بچوں کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ جس بھی ماں کو پوچھ لیں وہ یہی کہے گی میں نے اپنے بچوں کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بچوں کے لیے قربانی تو کی ہے، اللہ کے لیے بھی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے۔ بچوں کے لیے جو بھی کیا ہے یا باقی رشتوں کے لیے بھی جو بھی کچھ چھوڑا ہے، وہ چھوڑا ان کے کمفرٹ کے لیے ہے، لیکن کیا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس سے اجر پانے کے لیے۔ تو آپ نماز پڑھیے یا آپ قربانی کیجئے، کچھ بھی چھوڑیے، سب کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اجر پانا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو ہماری کی گئی قربانیوں کی قدر کر سکے، یا پھر یہ کہ اس میں جو تکلیف ہم نے اٹھائی تھی اس کا حساب کتاب رکھ کے اتنا ہی ایکولی ہمیں ریٹرن کر سکے۔ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھی کہ اللہ کو پکار کر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم نے روحانی طاقت حاصل کرنی ہے۔ یہ روحانی طاقت ہمیں ایک دفعہ دوبارہ فزیکلی اٹھا کھڑا کرے گی، ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو صحت مند کر دے گی۔ برے خیال سے، منفی سوچوں سے، یہ جو شیزوفرینک ہو جاتے ہیں لوگ، دوسروں سے انگزائٹی ان کو ہو جاتی ہے، پینک اٹیکس ہونے لگتے ہیں، ان سب سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ اصل کیا ہے؟ روحانی طاقت، روح کا اندر سے اسٹرانگ ہونا، خوش آئند ہونا۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ سے جو روحانی طاقت حاصل کی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ونہر کے ذریعے سے۔ یہ جو ونہر ہے یہ ہمارا اللہ کے سامنے اطاعت کا جو وعدہ ہے اور اس کا اقرار ہے، اس کا عملی ثبوت ہوگی۔ تو اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے والا بھی بنائے، نمازوں کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے، اور روح کی نماز پڑھنے والا بنائے، اور پھر اس کے ذریعے سے، ان قربانیوں کے ذریعے سے اپنی اطاعت کا اظہار کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر